رومی سلطنت کا زوال ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی واقعہ ہے جو کئی صدیوں پر محیط ہے۔ اسے کسی ایک عنصر لوگوں کے مخصوص گروہ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا جس نے سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بجائے یہ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے سلسلے کی انتہا تھی جس نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی بنیادوں کو آہستہ آہستہ مٹا دیا۔ اس 10 حصوں پر مشتمل ویڈیو سیریز میں ہم ان مختلف عوامل کا جائزہ لیں گے جنہوں نے رومی سلطنت کے زوال میں کردار ادا کیا اور ان مختلف گروہوں اور واقعات پر روشنی ڈالی جنہوں نے اس کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ ہم سیاسی، اقتصادی، سماجی اور عسکری پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اس بات کا جائزہ لیں گے کہ انہوں نے کس طرح بات چیت کی اور بالآخر اس ایک طاقتور سلطنت کے زوال اور زوال کا باعث بنی۔ ان واقعات کو سمجھنے کے لیے جو زوال کا باعث بنے، ہمیں پہلے تیسری صدی کے بحران کا جائزہ لینا چاہیے۔ 235 سے 284 عیسوی تک پھیلے ہوئی یہ دور سیاسی عدم استحکام، معاشی بدحالی اور متواتر فوجی انقلابات کی طرف سے نشان زد تھا۔ یہ انتہائی غیر یقینی صورتحال کا دور تھا اور رومی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ تیسری صدی کے بحران کی خصوصیت شہنشاہوں کی تیزی سے جانشینی سے تھی، جنہیں اکثر فوجی بغاوتوں اور قتل و غارت کے ذریعے اقتدار میں لایا جاتا تھا۔ رومن سیاسی درجہ بندی کے اوپری حصے میں عدم استحکام نے طاقت کا خلا اور مرکزی اختیار کی کمی کو جنم دیا۔ نتیجے کے طور پر سلطنت کے اندر مختلف دھڑوں نے کنٹرول کے لیے جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں اکثر خانہ جنگیاں اور علاقائی علیحدگی پسند تحریکیں شروع ہوئیں۔ قیادت میں متواتر تبدیلی نے نہ صرف سلطنت کے استحکام کو نقصان پہنچایا بلکہ رومی فوج کی وفاداری اور ہم آہنگی کو بھی کمزور کیا۔ شہنشاہوں کو اکثر اپنی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کی حمایت پر انحصار کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں فوجی انارکی کا ایک ایسا نظام شروع ہوتا تھا جہاں فوجیوں کی وفاداری پوری سلطنت کے مقابلے میں اپنے کمانڈروں کے ساتھ زیادہ منسلک ہوتی تھی۔ تیسری صدی کے بحران کے دوران معاشی صورتحال بھی اتنی ہی سنگین تھی۔ سلطنت کو زرعی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑا، جو اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ مٹی کی کمی، مزدوروں کی قلت اور یلغار جیسے عوامل نے زرعی پیداوار میں خلل ڈالا، جس سے خوراک کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ افراط زر میں اضافہ ہوا اور رومن کرنسی دیناریس کی قدر گر گئی۔ اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے شہنشاہوں نے کرنسی کے چاندی کے مواد کو کم کر کے اس کو بدنام کرنے کا سہارا لیا۔ اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا اور آبادی کی قوت خرید ختم ہو گئی۔ تجارت کو نقصان پہنچا، جیسا کہ ٹیکس کی آمدنی ہوئی، معاشی بدحالی میں اضافہ ہوا اور سلطنت کی مالی بنیاد کمزور ہوئی۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے علاوہ تیسری صدی کے بحران کو بیرونی خطرات نے بھی نشان زد کیا۔ رومی سلطنت کو مختلف وحشی قبائل کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ویزگوتیسا، آسٹروگوتیسا، وینڈلز اور ساسانی فارسی۔ ان حملہ آوروں نے سلطنت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا، رومی کنٹرول کو مزید ختم کر دیا۔ سیاسی انتشار، معاشی زوال اور بیرونی دباؤ کے مشترکہ اثرات نے رومی سلطنت کو بحرانی کیفیت میں ڈال دیا۔ مرکزی اتھارٹی کمزور پڑ گئی اور سلطنت آزاد جنگجوؤں اور غاصبوں کے زیر اقتدار متعدد خطوں میں بکھر گئی۔ ایک متحد رومی سلطنت کا تصور دھیرے دھیرے مٹتا گیا اور اس کے بعد کے واقعات کے لیے مرحلہ طے کیا گیا جو اس کے زوال کا باعث بنیں گے۔ اس سلسلے کے اگلے حصے میں ہم ڈائوکلیشن کے عروج اور اس کے بعد کی اصلاحات کا جائزہ لیں گے جو اس نے رومی سلطنت میں استحکام بحال کرنے کے لیے نافذ کی۔ ہم ٹیٹرارکی کے تصور، طاقت کی تقسیم اور سلطنت کو دوچار کرنے والے چیلنجوں سے نمٹنے کی کوششوں کا جائزہ لیں گے۔ رومن تاریخ کے اس اہم دور کے گہرائی سے تجزیہ کے لیے دیکھتے رہیں۔